السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب لوگ عمرہ پر جاتے ہیں تو کیا ان کو لوگوں سے معافی مانگنا چاہیے؟ کیا یہ عمل ضروری ہے؟ اور کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہے؟ اور کیا ہمیں اس عمل کو لازمی کرنا چاہیے؟ تو آئیے ناظرین، دل کو چھو لینے والی قرآن پاک کی آیات اور حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے جوابات ہم تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، جس وقت کوئی اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے تو وہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں ہوتا بلکہ وہ روحانی سفر بھی ہوتا ہے۔ عمرہ کے مناسک صرف ظاہری نہیں ہوتے بلکہ یہ دل کی صفائی اور نیت کی درستگی کا بھی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور جو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق ہے، چاہے وہ عزت کا ہے یا مال کا ہے، تو وہ آج ہی معافی حاصل کر لے، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ تو ناظرین، جب آپ لوگ عمرہ پر جائیں یا حج پر جائیں تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور حدیث کی روشنی میں اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ جب جائیں، اگر آپ لوگوں کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو اس کو یا تو ادا کریں یا اس سے معافی مانگیں۔ وہ پھر آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں، لیکن جو حق آپ لوگوں کا ہے وہ کوشش کریں کہ آپ لوگ ادا کریں۔ اگر آپ لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی ٹائم بنا لیں کہ فلاں ٹائم پر ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ تو ناظرین، کبھی دل سے، کبھی زبان سے اور کبھی نظر سے، جانے انجانے میں ہم نے کتنوں کو دکھ پہنچایا ہوتا ہے، اور ہم بعض دفعہ معافی مانگنا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ عظمت والا عمل ہے کہ جو شخص معافی مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کی تعلیم دی، حدیبیہ کا معاہدہ ہو یا فتح مکہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف کرنے کی اور دلوں کو صاف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہی شخص جائے گا کہ جس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض نہ ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ کام ضرور کیجئے کہ لوگوں کو معاف کر دیجئے اور لوگوں سے معافی مانگ لیجئے۔ جانے انجانے میں پتہ نہیں ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہی دل کی صفائی آپ لوگ اللہ کے گھر میں بھی ساتھ لے کر جائیں، اور ہلکے دل سے آپ لوگ وہاں پر جائیں اور خالص نیت کے ساتھ جائیں اور گناہوں سے پاک ہو کر جائیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب آپ لوگوں سے معافی مانگیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، تو اس طرح سے آپ لوگوں کا پلہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں تو ایک کام ضرور کیجئے کہ سب کو معاف کر دیجئے، اور جہاں ممکن ہو وہاں سے معافی مانگ لیجئے۔ یہی دل کی صفائی آپ لوگوں کو ہلکے دل اور نرم آنکھوں کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف لے جائے گی۔ اور ناظرین، لبیک اللہم لبیک پکارنے سے پہلے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے، صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے، لبیک یا مالکنا، اپنے دل سے نفرت، حسد، کینہ، بغض اور لوگوں سے قطع تعلق کو نکال دیجئے، کیونکہ یہی آپ لوگوں کے لیے بہترین طریقہ ہوگا۔ اور اس طرح سے جب آپ لوگ عبادت کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، وہاں پر جب آپ لوگ عمرہ کے مناسک ادا کریں گے تو آپ لوگوں کو جتنا لطف آئے گا، جو آپ لوگوں کے دل میں سکون ہوگا، وہ بتانے سے ناظرین لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے، دعائیں لیتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی تلخی ہو جاتی، کوئی رنجش ہوتی تو فوراً ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے۔ تو ناظرین، ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ تلخی، دلی رنجش، ان سب چیزوں کو ہم ایک دوسرے کے لیے معاف کر دیں۔ تو آپ لوگ بھی جن لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کو معاف کر دیں۔ جن سے بات چیت کرنا آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس آپ لوگ جا نہیں سکتے تو فون اٹھائیں، آج کل تو جدید دور ہے، ان کو فون کر لیں اور فون پر ان سے بات کریں۔ جن سے بات کرنا بند کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ کوئی تلخی ہے، رنجش ہے، ان تمام چیزوں کو بھلا کر ان سے بات کریں، اور ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اللہ کے گھر حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔
تو دیکھیں ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عمرہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمرہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ لوگ وہاں پر جائیں گے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، تو آپ لوگوں کے پچھلے تمام گناہ جو حقوق اللہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، جب آپ لوگ یہاں سے لوگوں سے بھی اپنے تعلقات ٹھیک کر کے جائیں گے، معافی مانگ کر جائیں گے، معاف کروا کر جائیں گے، خود بھی ان کو معاف کر دیں گے، تو پھر آپ لوگ حقوق العباد سے بھی بالکل پاک صاف ہوں گے۔ جسے ابن ماجہ میں ہے کہ اگر آپ لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ لوگوں کا پلہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو پھر جب آپ لوگ عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو آپ لوگ بالکل ایسے ہوں گے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہوں، گناہوں سے، یعنی کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں آپ لوگوں کے بالکل پاک صاف ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تو تھی وہ باتیں کہ جن پر آپ لوگوں نے لازمی عمل کرنا ہے، اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان تمام لوگوں سے آپ لوگ ملاقات کر کے جائیں، اور ان سے صلح صفائی کے ساتھ آپ لوگ صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کے ساتھ جائیں۔ تو ان لوگوں سے خود بھی معافی مانگیں اور ان کو بھی معاف کر دیں۔ اور ایک اور چیز ناظرین، کہ آپ لوگوں نے اپنی نیت بالکل خالص رکھنی ہے کہ ہم ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں گے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو، یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری کو آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانا ہے، اور وہاں پر ہر عمل آپ لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی دکھلاوا نہ ہو۔ اور سب سے اہم چیز ناظرین، کہ آپ لوگ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ حلال کی کمائی سے ہونے چاہیے۔ تو آپ لوگ جب بھی عمرہ پر جائیں، حج پر جائیں، تو آپ لوگ حلال کی کمائی سے جائیں، کیونکہ اگر اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہوا تو پھر آپ لوگوں کی یہ عبادت، یہ عمرہ، یہ حج قابل قبول نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العزت کو ایسے عمرے اور ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں حرام کا پیسہ استعمال کیا گیا ہو۔ تو ناظرین، آپ لوگ خود بھی ان حرام کی چیزوں سے بچیں اور حرام کمائی سے بچیں، اور حلال کی طرف آئیں، اور حلال انشاءاللہ آپ لوگ حلال کماتے ہوں گے، اور اپنی اولاد کو، یار دوست احباب جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ لوگ یہ ترغیب دیں کہ وہ حلال روزگار تلاش کریں اور حلال روزگار سے ہی پیسہ کمائیں۔ تو ناظرین، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ باتیں پسند آئی ہیں تو عمرہ پر جانے سے پہلے ان پر ضرور عمل کیجئے گا، اور جو دوسرے ساتھی یا آپ لوگوں کے کوئی رشتہ دار، دوست احباب عمرہ پر جا رہے ہیں تو ان کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔